اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کچھ کرم فرماؤں کی دوستوں کی درخواست پر تاریخ کے حوالے سے ایک عظیم شخصیت، مجاہد اپنے زمانے کی اور بڑے ہی اعلیٰ روحانی اور نیکوکار شخصیت ارطغرل غازی کے حوالے سے چند ایک بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ارطغرل غازی کا آپ کو ان کا تعارف پیش کروں، میں اس زمانے کے حالات اور واقعات کے حوالے سے چند ایک باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ارطغرل غازی کا دور، جس زمانے میں آپ نے ایک عظیم جہاد اور کاوش کی راہ کو اختیار کیا اور عالم اسلام کے لیے اور دین اسلام کے لیے عظیم قربانیاں جو ہیں وہ آپ نے دی ہیں، ان وقتوں میں بڑا پرشوب دور تھا۔ ایک طرف جو ہے عباسی خلافت جو ہے وہ بھی دم توڑ چکی تھی، اور صلاح الدین ایوبی کے بعد ان کی قائم کی ہوئی ایوبی سلطنت بھی کمزور ہو چکی تھی، اندرونی سازشوں کا شکار تھی۔ اور دوسری طرف جو سلاجقہ تھے، جو بڑی آن بان اور شان کے ساتھ آئے تھے تاریخ کے منظر پر، وہ بھی منگولوں کے حملوں کی وجہ سے وہ کافی کمزور پڑ چکے تھے۔ ترکوں نے عباسیہ دور کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی تعداد میں ترک قبائل نے دین اسلام کو قبول کیا۔ ان کے جو اولین قبائل تھے، انہوں نے عباسی خلافت کی اور مسلمان بادشاہان اور خلفاء کی ان کی بڑی معاونت کی اور ان کو سنبھالا دینے کی کوشش کی، لیکن جب پے در پے مسلمان جو خلفاء تھے، عباسی خلفاء، ان کے بارے میں جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنی جو ہیں وہ محلاتی سازشوں کا شکار ہیں اور اپنی عیاشیوں سے باہر نہیں آتے، تو ان میں سے جو ہمت والے تھے، منصف مزاج تھے، انہوں نے ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی جو شمالی ریاستیں ہیں اور ان کے قریب ہی اناطولیہ کا علاقہ، جو موجودہ جو ترکی ہے اس کو اناطولیہ کہتے ہیں، کہا جاتا تھا۔ اس ایریا کے اندر انہوں نے سلجوق خاندان نے، جو کہ ترکوں کے ایک شاہ کنک قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، ان سلجوق خاندان نے، سلجوق قبیلے نے، انہوں نے ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی اور بڑی عظیم و شان سلطنت انہوں نے بنائی۔ عیسائیوں کو زبردست جواب دیے، عیسائیوں کی قدموں کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت جو ترک نئے نئے اسلام قبول کر کے دنیا کے مختلف کونوں میں پھیلنے لگے، نئی نئی سلطنتیں انہوں نے بنائیں۔ سنٹرل ایشیا کے اندر بھی ان کی حکومتیں بنی، خوارزم شاہ کی حکومت بڑی معروف ہوئی، دوسری طرف سلاجقہ کی حکومت بنی، اور سلاجقہ کے کمزور ہونے کے بعد ان کے زمانے کے ایک گورنر الپتگین، سبکتگین، اور پھر ان کے صاحبزادے جو ہے محمود غزنوی نے، انہوں نے ایک سلطنت جو ہے افغانستان کی بنائی، جو کہ پھر ہندوستان پر بھی انہوں نے پے در پے حملے کیے اور دین اسلام کے لیے یہاں پر بھی راہ ہموار کی۔ یہ ترک بڑے جو ہے جنگجو اور بہادر لوگ تھے، قبائلی زندگی گزارتے تھے، خانہ بودوش زندگی گزارتے تھے۔ سلاجقہ کی بھی بڑی عظیم سلطنت گزری، اور اس میں سے ایک بڑا ہمت والا شخص الپ ارسلان تھا، جس نے ایک مضبوط اسلامی ریاست دین اسلام کی بنیادوں اور انصاف کی بنیادوں پر قائم فرمائی۔ اسی زمانے میں منگول جو ہے وہ ایک عذاب کی صورت میں مسلم دنیا پر مسلط ہو گئے۔ پہلے انہوں نے چین اور روس کی طرف رخ کیا، اور اس کے بعد پھر اسلامی ممالک کا رخ کیا۔ خوارزم شاہ کو شکست دی۔ جلال الدین خوارزمی، جو علاء الدین خوارزمی کا جو ہے شہزادہ تھا، وہ در بدر ہوا اور آخر اس کو شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے عباسیہ حکومت تک، عباسیہ خلفاء کی حکومت تک کو ہلا کے رکھ دیا۔ بغداد پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا۔ ایسے وقت میں جب انہوں نے جو ہے مغرب کی طرف رخ کیا، تو اناطولیہ کے اندر سلجوق سلاطین میں سے علاء الدین کیقوباد کی حکومت تھی۔
اگرچہ ایک مضبوط اعصاب والا شخص تھا، لیکن اندرونی سازشوں اور پے در پے منگول اور عیسائی حملوں کی وجہ سے یہ بھی جو ہے ایک اندرونی کمزوری کا شکار ہو گئے تھے سلاجقہ۔ ایسے حالت کے اندر جب مسلمانوں کی کوئی مضبوط طاقت نہیں رہی تھی اور عیسائی قوتیں ایک بار پھر ابھرنے لگی تھیں، منگولوں کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ تھا، اور منگولوں کی صورت میں ایک عظیم عذاب مسلمانوں پر اور ساری دنیا پہ مسلط ہوئے جا رہا تھا۔ ارطغرل غازی ایسے دور میں ایک عظیم جدوجہد اور کاوش کا دوسرا نام ارطغرل غازی ہے۔ ان کا قبیلہ جو ہے دیگر ترک قبائلوں کے ساتھ اوتوکان کی پہاڑوں سے جو شمالی ریاستوں میں ہیں وہاں سے وہ اناطولیہ کی طرف ہجرت کر کے آئے۔ یہ خنا بدوش قبائل ہوتے تھے۔ آپ کا قبیلہ جو ہے وہ ترکوں کے قبائل میں سے ایک بڑا قبیلہ تھا، اور ان کے پاس 2000 جنگجو تھے، لیکن ان میں سے جو ہے اچھی صحت، بہترین جنگی تربیت، ایمانی قوت، خالص اور سادہ زندگی کی وجہ سے ان کے یہ 2000 جنگجو ہزاروں پر باری ہو جایا کرتے۔ اور کہتے ہیں کہ ان کے جو والد صاحب سلیمان شاہ، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ ارطغرل غازی جو ہے وہ اپنی نوجوانی کی عمر تک اس نے اسلام قبول نہ کیا تھا، پھر اس نے بعد میں اسلام قبول کیا، اور کچھ نے لکھا ہے کہ سلیمان شاہ نے اسلام قبول کیا اور یہ جو اس کے بچے تھے یہ پیدائشی مسلمان اس کے گھر میں پیدا ہوئے۔ بہرحال یہ نو مسلم تھے، اس لیے ان کے اندر دینی جذبہ وہ بھی بہت عظیم تھا، اور اسلام کے لیے قربانی کی خواہش تھی ان کے اندر۔ ارطغرل غازی ان کو جو ہے پہلا قدم جمانے کا موقع ایسا ملا کہ علاؤالدین کیقباد جو کہ سلجوقی سلاطین میں سے ایک سلطان تھا، اس پر منگولوں نے حملہ کیا اور اچانک اس کو گھیر لیا۔ منگول تعداد میں زیادہ تھے۔ ایسے وقت میں ارطغرل غازی نے سلجوق سلطان کی مدد کی اور اس کو جو ہے 400 سواروں کی قلیل تعداد کے ساتھ ہزاروں کے جو ہے منگول لشکر پر ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی، اور سلطان علاؤالدین کیقباد کو انہوں نے وہاں سے بچا لیا۔ اس کے انعام کے طور پر سلطان علاؤالدین کیقباد نے ان کو جو ہے مغربی ریاستوں میں بالکل قسطنطنیہ کے جو اس وقت کی بازنطینی سلطنت کا دارالخلافہ تھا، اس بازنطینی سلطنت کی جو سرحد ترکوں کی سلطنت سے ملتی تھی، وہاں پر اس سرحد پر ان کو ایک علاقہ سوغوت کے نام سے اس کا جو ہے آپ کو عامل یا گورنر مقرر کیا۔ لیکن آپ نے اس کے باوجود اپنی پوری زندگی میں جو ہے وہ پکے گھر نہ بنوائے، اور اپنے والد محترم اور سردار سلیمان شاہ کی طرح آپ بھی جو ہے وہ خیموں میں ہی رہتے رہے۔ آپ کے والد بھی ایک عظیم جدوجہد منگولوں کی طرح کے خلاف کی، اور آپ نے منگول اور عیسائی قوتوں کے خلاف، صلیبیوں کے خلاف بھی، اور پھر جو ہے بازنطینی سلطنت کے خلاف ایک عظیم جدوجہد کی۔ تھوڑی عرصے میں آپ نے جو ہے سوغوت اور آس پاس کے علاقوں پر اپنی داغ بٹھا لی۔ جو انصاف کا نظام آپ نے قائم کر دیا تھا، اس کو دیکھ کر آس پاس کے مسلمان ترک قبائل انہوں نے آپ کے جھنڈے تلے سوغوت میں جمع ہونا شروع کر دیا، اور آس پاس کے کچھ قلعے بھی آپ نے فتح کر لیے، عیسائی قلعے، اور ساتھ ہی جو ہے جو آس پاس کے عیسائی دیہاتی تھے انہوں نے جب دیکھا کہ آپ منصف مزاج ہیں اور انصاف کرنے میں جو ہے اپنے اور پرائے کا فرق نہیں رکھتے، تو وہ بھی انہوں نے بھی آپ کے علاقے اور آپ کی جو ہے وہ حکومت کے تحت اور جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کو جو ہے وہ پسند کیا، بنسبت اس کے کہ جبر اور استبداد والے جو بادشاہ تھے، عیسائی بادشاہ تھے بازنطینی، ان کے جھنڈے تلے جمع ہونے کی بجائے آپ کی انصاف کی جو ہے وہ حکومت کے نیچے جمع ہونے کو پسند کیا۔ اس طرح سے ان علاقوں میں عیسائیوں کے اندر تیزی سے اسلام پھیلا، اور آپ نے اس علاقے میں آس پاس کے چند قلعے بھی فتح کر لیے۔ آپ کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جہاں ایک آپ عظیم مجاہد اور جنگجو بھی تھے،
ساتھ ہی ساتھ میں آپ علماء اور اہل اللہ اور اولیاء اللہ سے بڑی محبت رکھتے تھے اور ان کی صحبت کو غنیمت جانتے تھے۔ خصوصاً آپ کی تربیت اور رہنمائی اور آپ کی پشت پناہی میں اس زمانے کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سلسلہ قادریہ کے اور حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، ان سے آپ کی نسبت مریدی کی اور عقیدت اور محبت کی وہ آپ نے جو ہے قائم کی، اور ان کی صحبت سے آپ نے ایک عظیم فیض اور رہنمائی حاصل کی۔ حضرت ہر موقع پر نہ صرف آپ پر توجہ فرماتے رہے بلکہ آپ کو اپنے دعاؤں میں بھی یاد رکھا۔ اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے 3 صاحبزادوں کی جو ہے وہ بہترین تربیت کی، جن میں سے بڑا صاحبزادہ گندوز، اس سے چھوٹا ساوچی اور آخری عثمان تھا۔ ساوچی وہ ایک عالم دین بنے اور فلسفہ، منطق اور حدیث اور تفسیر کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہوا، انہوں نے علم دین کے حصول کی طرف توجہ دی۔ جبکہ جو چھوٹا بیٹا تھا عثمان، اس نے آپ کے سلسلے جو ہے وہ جہاد کے سلسلے کو جاری رکھا، اور آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی جو ہے عیسائی علاقوں میں جو ہے ان کی قوت اور ان کی شوکت جو ہے وہ اس کی باز گشت جو ہے وہ نہ صرف محسوس ہوتی رہی بلکہ دور دور تک اس کی آواز سنی گئی، اور آپ نے عیسائی علاقوں میں اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ اور سب سے خوبصورت بات ان لوگوں کی یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے بجائے اس کے کہ مسلمان علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے، اپنی ساری جنگوں کو اور زندگی کو انہوں نے عیسائی قلعوں کو فتح کرنے اور کفار کو جو ہے وہ کمزور کرنے کی طرف اور ان کی شوکت ختم کرنے کی طرف اس میں اپنی زندگی کو لگا دیا۔ عثمان غازی کی بھی ایک بڑی تاریخ ہے۔ سوغوت سے پہلتے پہلتے آپ نے آس پاس کے بہت سے علاقوں کو، عیسائی قلعوں اور علاقوں کو فتح کر لیا، اور اس طرح سے آپ نے اپنے آباء و اجداد کے طریقے سے تھوڑا مختلف جا کر پہلے ٹائم سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ یہی سلطنت عثمانیہ بعد میں خلافت عثمانیہ میں تبدیل ہو گئی۔ جب عباسی خلافت ختم ہوئی اور خلافت کا جھنڈا وہ علماء نے چاہا کہ وہ گرنے نہ دیا جائے، تو ان کی قوت اور شوکت اور ان کی دین اسلام اور علماء اور اہل اللہ سے محبت کو دیکھتے ہوئے عباسی خلافت کا جو جھنڈا جو زمین بوس ہو رہا تھا، وہ خلافت کا جھنڈا جو ہے وہ علماء کی مشورے سے ان حضرات عثمانی خلافت کے جو ہے اس میں ان کے حصے میں آیا، اور یہ جو سلطنت عثمانی سلطنت یہ تقریباً 600 سال سے زائد عرصہ دنیا پر حکومت کرتی رہی، اور دنیا کے بڑے حصے پر ان کی حکومت تھی۔ ایک طرف مراکش اور جو ہے شمالی افریقہ پر ان کی حکومت تھی، اور دوسری طرف جو ہے وہ شمالی جو ریاستیں ہیں سنٹرل ایشیا کی، وہاں تک ان کی حکومت، دنیا کے ایک بڑے حصے پر ان کی حکومت رہی، اور یہ ایک بہت بڑی قوت ہوئے۔ اور انہوں نے انہی کے اندر سے ایک ایسا جو ہے فاتح نکلا جس کا نام سلطان محمد تھا، اور اس کو فاتح ہونے کا لقب دیا گیا، اور ان کو فاتح کا جو ہے لقب اس لیے دیا گیا کہ انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے مصداق ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ مجھ سے بعد ایک سلطان ہوگا میری امت میں سے جو میرا ہم نام ہوگا، اور وہ قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ یہ وہ سلطان محمد فاتح ہیں۔ اور پھر ان میں سلیمان علی شان جیسے لوگ بھی ہوئے، بایزید بلدرم جیسے بھی ہوئے، اور خان غازی اور مراد غازی جیسے بھی لوگ ہوئے، عبد الحمید غازی جو کہ آخری جو ہیں وہ خلیفہ ہیں، وہ بھی گزرے جنہوں نے اپنی بہترین کاوش کی جو ہے وہ کفار کی سازشوں کا اور ان کے تانے بانوں کو توڑنے کے لیے۔ یہ ایک پوری تاریخ ہے جو اس میں گزری ہے، اور اس تاریخ کے اندر بڑی جو ہے وہ خوبصورت باتیں ہیں دین اسلام کے لیے۔ انہوں نے جو کاوشیں کی، خصوصاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو عثمانی ترکوں کی محبت تھی، اور جو حرمین شریفین کی جو انہوں نے خدمت کی،
وہ تاریخ کا ایک بہت بڑا ورثہ اور حصہ ہے۔ یہ جو ہے لوگ تھے جو دین اسلام کے لیے کام کر گئے، ان کی جو یہ کاوش ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین اسلام کی اسی طرح خدمت کریں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کریں، اور دین اسلام کی خدمت اور محبت کا اظہار یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کی جائے اور ان کے ہر حکم پر عمل کیا جائے۔